بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہفتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کے کافی سارے کیس لگے ہوئے ہیں، جس میں ضمانت کا بھی ہے سائفر میں، جس میں الیکشن میں حصہ لینے کا بھی ہے، جس میں ایک دو کیس اور ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کی اپیلوں کا بھی کیس لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کا توشہ خانہ کا کیس بھی لگا ہوا ہے، اور توشہ خانہ کے بارے میں تو پتہ چلا کہ وہ 30 نومبر تک کیس ان کا ملتوی ہو گیا، اور انہوں نے اب اپنے بیان ریکارڈ کروانے ہیں۔ تو دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال بن رہی ہے، اس میں مطلب کہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ علی نواز کو پہلے اغوا کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کو نہ تو اس کی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، نہ ہی اس کو ٹی وی پہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ ڈائریکٹ مطلب کہ طریقے استحکام پاکستان میں شامل کروا دیا گیا ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس اور تقریباً تمام پاکستان کے انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ زوال پذیر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں، اور ان میں جو خامیاں تھیں وہ مطلب کہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فیاض ہے، اس کے متعلق آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ ریفرنس جو دائر کیا ہوا تھا قاضی فیاض عیسیٰ اور اس کی بیوی تقریباً سال تک، یعنی کہ وہ مطلب کہ بھگتے رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ کو یہ چیف جسٹس بن کے یہ اب پتہ لگا ہے کہ یہ جو سیٹ ہوتی ہے یہ کوئی معمولی سیٹ نہیں ہوتی، یہ بڑی امپارٹنٹ، اور تھوڑی سی غلطی اس میں ہو جائے تو پورا انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ مظاہر نقوی صاحب نے باقاعدہ طور پر جو ان کو قاضی فیاض عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن میں تین چار ججوں بیٹھ کے جو نوٹس دیا تھا، انہوں نے اس نوٹس کو بھی چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے مطلب کہ اس نوٹس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ کو چاہیے تھا کہ اس کیس کو مطلب کہ سنتے ہی نہ بلکہ ختم کر دیتے، اس لیے کہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ جو نگران حکومت سے پہلے شہباز شریف کی حکومت تھی، اس نے باقاعدہ طور پر ریفرنس ایک بھیجا تھا، وہ بدنیتی پر مبنی تھا، سب کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے مطلب کہ یہ قدم اٹھا کے نوٹس بھیج کے خود ہی مطلب کہ اپنے انسٹیٹیوشن کو اسکینڈلائز کروا دیا گیا ہے۔ اور اب یہ مطلب آنے والے دنوں میں مزید جو ہے نا جج آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، جو کہ مطلب کہ دنیا چاہتی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ یہ تقسیم ہو، وہ چیز ہو رہی ہے۔ تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں مطلب کہ جو نظام ہے، وہ نظام بالکل یعنی کہ اب ننگا ہو چکا ہے۔ اب اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ فیصلے کر سکے۔ یہ فیصلے کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تقریباً میرے اندازے میں، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، میری انالیسس غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں سارے پاکستان کے انسٹیٹیوشن جو ہے نا، اور یا تو وہ انسٹیٹیوشن زوال پذیر ہیں، اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ان میں اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ خود اپنا کوئی فیصلہ کر سکیں، یا تو ان کے فیصلے باہر ہو رہے ہیں، یا کوئی مطلب کہ ان سے یعنی کہ بلیک میل کر کے ان کو مطلب کہ ویڈیوز دکھا کے یا کیا چکر ہے وہ فیصلے کروا رہا ہے۔ تیسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اور اس کی پارٹی کو آئندہ الیکشن میں ہارڈ ٹائم دینے کے لیے، اور عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے، اور ان کی پارٹی کو انتخاب میں مطلب کہ نہ حصہ لینے کے لیے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ نظر کم آتی ہیں، لیکن اندرونی طور پر اتنی زیادہ ہیں کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا، تو نہ ہی مجھے ضرورت ہے بیان کرنے کی، کیونکہ جو کچھ صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں جو یعنی کہ ایک سلسلہ تھا شروع کیا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ وفاداریاں چینج کروانے کا، اغوا کر کے تو وفاداری چینج کروائی اور پریس کانفرنس کروائی اور کیا کہتے ہیں ٹی وی پیش کیا، وہ اب بند ہو چکا۔ ڈائریکٹ جو لوگ ہیں وہ اغوا کر کے تو لے کے اس پارٹی میں شامل کرانے کے لیے وہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک طرف یہ ہو رہا، دوسری طرف یعنی کہ پاکستان کی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے تقریباً مجھے خبر جو ذرائع بتا رہے ہیں، تقریباً پاکستان کی ہر صوبے سے بہت سی شخصیات آن لائن پہ ہیں اور لائن میں لگی ہوئی ہیں۔ جیسے جیسے عمران خان صاحب ان کی منظوری دیتا ہے، ایسے ایسے وہ شامل ہو چکی ہیں۔ لیا سے بھی بہت بڑی شخصیات جو کہ مسلم لیگ نون کے مطلب کہ ایم پی اے تھے، آج سامہ
اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو ٹکٹ مسلم لیگ دے رہی تھی، انہوں نے ٹکٹ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں، اور اسی طرح کے پی کے سے کافی بندے شامل ہو رہے ہیں، اور کچھ آن لائن ہیں، کچھ مطلب کہ ویٹنگ لسٹ پہ ہیں، جیسے جیسے عمران خان صاحب ان کو منظوری دیتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں آئندہ یہ ایک ہفتہ جو ہے، یہ ہفتہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس میں سب چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا آفس جو ہے وہ ایک پٹیشن تیار کر رہا ہے، تاکہ اس لیے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، 8 فروری کی بجائے آگے لے جایا جائے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن خبریں یہی آ رہی ہیں سوشل میڈیا سے کہ بھی، اور یہ باخبر ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میرے اندازے میں پاکستان اس وقت نہایت ہی گمبھیر سچویشن میں پھنس چکا ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد حال ایک ہی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا کے تو اپنی جو بھی مطلب کہ سینگ اڑا کے بیٹھے ہوئے وہ اپنی جان بھی چھڑائیں، اور پاکستانی اور غریب عوام کی بھی جان چھڑائیں، اور ملک کو یعنی کہ ملک کی ترقی کا پہیہ دوبارہ شروع ہو، اور ملک میں غیر یقینی، غیر انسرٹی جو ختم ہو، اور پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو اس طرح جس طرح دیکھ رہی ہیں، اور جس طرح مطلب کہ حالات و واقعات بن رہے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں ملک میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا، جو آپ کوئی بھی غریب آدمی برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اگر اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے۔ اگر یہ الیکشن نہیں ہوئے، یا اس الیکشن میں ہیرا پھیری ہوئی، یا اس الیکشن میں مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں سلیکشن ہوئی، تو پھر یہ آئندہ کے لیے پاکستان کا مطلب کہ بہت سے برے اثرات مرتب ہوں گے، جو کہ پاکستانی انسٹیٹیوشن جو وہ پہلے ہی مطلب کہ ہاتھ کھڑی کر چکے ہیں، اور پھر وہ مطلب کہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور پھر خانہ جنگی کا بھی خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔